سبحان اللہ۔ تو ہم ولیوں کو نہ رب کے برابر چڑھاتے ہیں، نہ نبیوں سے بڑھاتے ہیں، نہ نبیوں کے برابر کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ ساری شانیں ان کو نبیوں کے صدقے سے ملی۔ سبحان اللہ۔ سے اعظم کو شانیں ملی تو نبیوں سے، آقا کے صدقے۔ لوگ آج کل کہ یہ بھی ایک نیا فرقہ، وہ ابھی کہتے ہیں جی غوث تو بھابی تھے معاذ اللہ، تو کیا وہ رفائی کرتے ہیں؟ رفائی دان سے آدمی بھابی ہوتا ہے؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد رفائی دان کرتے ہیں۔ یہ عقیدے کی مسئلہ نہیں ہے رفائی دان کرنا، بھابی سنی ہونا عقیدے کا مسئلہ ہے۔ وہ کہتے ہیں غوث اعظم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں مانتے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے نبی کہہ رہے ہیں ان کو کہتے ہیں میں ساری دنیا کو رائی کے دانے کے برابر دیکھتا ہوں۔ تو اگر خود وہ دیکھتے ہیں تو جس آقا کے صدقے ملا ان کا علم کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں نبی کا حالانکہ فتو ہے اس میں الفتح ربانی میں آپ نے کتنی جگہ لکھا، آپ کے یہ بات ہے کتنی جگہ کہا کہ لوگوں عمل کرو، اللہ اور اللہ کا رسول تمہارے عملوں کو دیکھ رہا ہے۔ اور خود جب وہ کہتے ہیں کہ میں یہاں ہوں، میں اگر مشرق ہوں، میرا مرید مغرب میں ہو، اور وہ گھوڑے سے گرے اور گرتے وقت مجھے پکارے، زمین پر جانے سے پہلے میں اس کی مدد کے لیے پہنچوں۔ سبحان اللہ۔ غوث اعظم کہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ ہوگا؟ خود کہتے ہیں کہ جب میں جامعہ نظامیہ سے فارغ ہو گیا، میں بیٹھا ہوا تھا، بولتا نہیں تھا، آدمی تھا، عربیوں کے سامنے کیسے بولوں؟ زور کا وقت تھا، میں بیٹھا ہوا تھا کہ آقا کریم تشریف لائے، میں عبدال قادر بولتا کیوں نہیں؟ لوگوں کو ہدایت کیوں نہیں کرتا؟ آقا کیسے بولوں؟ یہ اہل عرب بڑے فصیح و بلیغ اور میں آدمی۔ میرے آقا نے کرم فرمایا 7 بار دعاب دہن پاک میرے منہ میں ڈالا۔ سبحان اللہ۔ وہ ایک کنویں میں ڈال جائے، ایک تھوڑا سا دعاب دہن پاک تو پورا کنواں جو ہے وہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ 7 بار غوث اعظم کی زبان میں رکھا گیا، کیا علوم و معارف اس میں ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ بعد میں کہتے ہیں ابھی میں بیٹھا ہوا تھا تو مولا علی آ گئے۔ سبحان اللہ۔ تو مولا علی نے بھی کہا بولتے کیوں نہیں، آپ کیوں نہیں بولتے؟ حضور کیا کروں، یہ اہل عرب ہے۔ مولا علی نے 6 بار دعاب دہن پاک غوث اعظم کی زبان پہ رکھا، ڈالا منہ میں۔ تو آپ کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور 7 بار کیوں نہیں؟ تو مولا علی کہتے ہیں آقا کا دم الحوض ہے۔ معلوم ہوتا ہے مولا علی کو پتا ہے، غلاموں کو پتا ہے آقا کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ تو جو غلاموں کو پتا ہے تو آقا کو کیوں نہیں پتا غلام کا؟ سبحان اللہ۔ تو حال ہے خدمتگاروں کا، سردار کا عالم کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ ارے یہ تو نبی وہ ہے، اللہ اکبر۔ یہ آپ نے کئی بار روایات سنی ہیں، تو پوچھنا چاہیے لوگوں سے۔ یہ روایت امام طبرانی نے موجم طویل میں، امام ابو سعید نے پوری نے اپنی شرح المصطفیٰ میں باسناد روایت نقل کی کہ مولا علی کہتے ہیں ہم جا رہے تھے کہ ایک طرف سے آواز آئی ہے کہ یا رسول اللہ، آدمی نظر نہیں آیا، ایک چھوٹا سا ٹیلا تھا، میرے آقا اس طرف چل دیے جس طرف سے آواز آئی تھی، دیکھا کہ وہ ٹیلے کے دوسری طرف ایک ہرنی جال میں پھنس گئی۔ مصطفیٰ کریم گئے اور ہرنی سے گفتگو کر رہے ہیں۔ سبحان وہ کہتے ہیں یہ تو پڑھتے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اردو پنجابی میں نبی کریم کی زبان عربی تھی۔ ارے ظالموں وہ تو ہرنیوں کی زبان بھی سمجھتے ہیں، وہ تو چڑیوں کی زبان سمجھتے ہیں، امتیوں کی زبان نہ سمجھے۔ ان ظالموں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اور تم پہ میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نزدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان ہے، اللہ اکبر، اتنا احسان تو مانو نا۔ تو ہرنی سے گفتگو کر رہے اور ہرنی کیا کرتی ہے آقا؟ پہلے تو یہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ آقا کریم ٹیلے کی اس طرف ہے، ہرنی اس طرف ہے، ہرنی کو کس نے بتایا رام کا نبی آ رہا؟ سبحان اللہ۔ ہرنی کو کس نے؟ اور پھر ہرنی بھی جاندار ہے، ہرنی میں ایک یک گنا روح ہے، چلو مکلف نہیں ہے۔ میرے آقا تو مسلم شریف میں فرماتے ہیں ابھی بھی اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو مجھے سلام کہتا تھا۔ تو پتھر کو کون بتاتا تھا کہ اللہ کے نبی آ رہے ہیں؟ جس کو پتھر جانے، جس کو جانور جانے، جس کو پرندے جانے، جس کو چرندے جانے، جن کو راہ اور درخت جانے، تو جن کو یہ جانے کیا وہ ان کو نہیں جانتا؟ اللہ کتنی عجیب بات ہے یہ۔ آج میں بار بار لوگ سناتا ہوں، حضرت سینا محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے دادا پیر ہیں، اللہ جل مجدہ الکریم ان کی قبر میں کروڑوں رحمت آمین۔ یہ بریلی شریف میں پڑھایا کرتے تھے، شیخ الحدیث سے تھے، تو وہاں سے یہ کتابیں خریدنے گئے دلی۔ وہاں جس دکان سے کتابیں خریدنی تھی وہ تھا واقعی دیوبندی تھا۔ کسی نے کہا یہ ہے مولوی سردار، یہ بریلی میں حدیث پڑھاتا ہے۔ وہ کتب خانے والا اٹھا، حضرت کے پاس آیا،
تمہارا نام مولوی سردار ہے؟ کہا ہاں فقیر کو سردار احمد کہتے ہیں. کہا دل کا پکڑا زمین سے. کہا تم کہتے ہو نبی کو ہر چیز کا علم ہے، اس کا بھی علم ہے، اس طریقے کا بھی علم ہے. حضرت عبداللہ صاحب مسکرائے. ہم مسکرا کے کہنے لگے پہلے تم بتاؤ اس طریقے کو نبی کا علم ہے کہ نہیں ہے؟ یہ طریقہ میرے آقا کو جانتا کہ نہیں جانتا؟ میرے آقا نے ارشاد ہے کل شیء یعرفہ انی رسول اللہ الا کا خلق الجن والانس. مجھے کائنات کی ہر چیز جانتی ہے، میں رب کا رسول ہوں، سوائے ساکا سکا جن اور انسانوں کے. مجھے تو پتھر بھی جانتا ہے، مجھے تو درخت بھی جانتا ہے. جب حضرت شاہ حدیث نے حدیث پیش کی اور کہا بتاؤ یہ تنکا نبی کو جانتا یا نہیں جانتا، شرمندہ ہو کے کہنے لگا ہاں یہ تنکا تو نبی کو جانتا ہے. میں تو تنکے کو عالم مانتا، میں آمنہ کے لال کو عالم ہوں. سبحان اللہ. تنکے کا کلمہ تو نے پڑھا ہوگا، میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہوگا. تو تنکوں کو جانتا ہے کہ تنکے نبی کو جانتے ہیں، لیکن تو نبی کو عالم نہیں مانتا. میں کہتا ہوں کائنات کے ہر تنکوں کو میرے آقا جانتے ہیں. سبحان اللہ. تو اس لیے ان لوگوں کی عقلیں ماری گئی ہیں. واقعی اللہ سے کہا کر ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی، یہ گٹائیں اسے منظور بڑا نہ تیرا. اور مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا. سبحان اللہ. وارا فانا، یہ غوث اعظم کے بارے میں، وارا فانا لاکا ذکر کا ہے سایہ تجھ پر.